نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں نے یہ آیہ کریمہ آپ گرامی مرتبت حضرات کے سامنے بطور تبرک اس سے ایمانی جلا، روحانی برکت اور قرآنی عظمت سے خود کو تلاوت اور آپ کو سماعت سے فیض یاب کرنے کی غرض سے اسے بطور عنوان منتخب کیا ہے۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے تمام اعضاء پر توجہ دے کر ارشاد فرمایا کہ پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چوٹی تک اللہ رب العالمین نے تمام اعضاء کو ایک ایک ذمہ داری دے رکھی ہے۔ نام جدا، صفات جدا اور کام جدا اور انجام جدا۔ زبان ہے، اس کا نام اپنا ہے۔ کوئی لفظ زبان سنے تو اس کا خیال کان کی طرف نہیں جائے گا اور سمجھ لیں گے کہ زبان کا کام کیا ہے۔ عارضی ہوش فیصلہ کرنے میں اس کو آسانی ہے۔ اسی طرح کان ہے، دماغ ہے، دل ہے، رگیں ہیں، پٹھے ہیں، بال ہے، چمڑا ہے، کھال ہے، ہڈی ہے، گوشت ہے، خون ہے، یہ تمام اپنی اپنی جگہ مصروف کار ہے اور ان سب نے مل کر انسانی ڈھانچے کو مضبوط کر رکھا ہے اور ان سب کو ایک دوسرے سے متصل رکھنے کے لیے روح اپنا کام کر رہی ہے۔ تو پھر تقسیم کیا کہ یہ جو رونق ہے تمہاری، یہ تمہاری اپنی دانش مندی کا نتیجہ نہیں، یہ روح کا فیصلہ ہے۔ یہ آپ کی ذاتی کسی تجویز، کسی تدبیر، کسی حکمت اور کسی دانائی کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس جسم کے تمام اعضاء کو اپنے اپنی حدود میں رہ کر مصروف کار رکھنے کے لیے اللہ نے روح کو سرفرازی دی اور اس جسم کے کارخانے کو چلانے کے لیے روح کو اس کے اندر معاون، ممد اور عامل فرمایا ہے۔ تو آج وہ دو چیزیں سامنے پیش فرمانا چاہیں گے کہ انسان کے تمام نظام کے اندر ظاہری طور پر آنکھیں ہیں اور کان ہیں۔ زبان بند رہتی ہے، آنکھ بند نہیں رہتی اور کان بند نہیں ہوتے۔ یہ دو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں انسان کو، کان بھی اور آنکھ بھی، یہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ تا وقت ہے کہ انسان پر نیند غالب نہ ہو، اس وقت تک آنکھ اپنا کام نہیں چھوڑتی، کان اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ زبان بند رہ سکتی ہے کیونکہ انسان کے ظاہری ڈھانچے میں یہ چار معتبر چیزیں ہیں: ناک، زبان، آنکھ، کان، اور ان کو قریب قریب رکھا ہوا ہے۔ ان کو بہت قریب رکھا ہے تاکہ کان، زبان اور ناک اور آنکھ
یہ چار مل کر دل کو ہر چیز کی خبر پہنچائیں، دل اور دماغ کو ہر چیز کی خبر پہنچائیں، اور جب زبان کام چھوڑ دے، یہ چپ ہو جائے، تو نظر کام کرتی ہے اور کان کام کرتے ہیں۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں آپ کو صرف کان اور نظر کے بارے میں دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کان کا کام کیا ہے اور نظر کا کام کیا ہے۔ نظر کی دو کیفیتیں ہیں، ایک وہ آنکھ ہے جو نظر آتی ہے، اور ایک وہ آنکھ ہے جو نظر نہیں آتی مگر ہے۔ تو فرماتے ہیں کان بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو نظر آتے ہیں، بالکل سر اور رخسار کے ساتھ درمیان کی حد فاصل پر رہتے ہیں، یہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک نظر آتے ہیں، ایک نہیں نظر آتے۔ تو جو آنکھ نظر نہیں آتی وہ اندر ہے، اور جو کان نظر نہیں آتے اور کام کرتے ہیں وہ بھی اندر ہیں۔ تو وہ دو کان اور وہ دو آنکھیں جو نظر نہیں آتی، ان کی طرف وہ اشارہ فرماتے ہیں، اور کان کو بھی لے کے اور آنکھ کو بھی لے کے آپ آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں گوش دلالست و چشم اہل وصال، چشم صاحب حال و گوش اصحاب کال، کہ یہ جو کان ہے نا، یہ دلالی کا کام کرتے ہیں۔ دلال کہتے ہیں راہ بتانے والے کو، جو منزل کی خبر دے اس کو دلال کہتے ہیں، جو منزل جانتا ہو اس کو دلال کہتے ہیں، جو منزل کا راستہ جانتے ہو اس کو دلال کہتے ہیں، یا جو دو الجھے ہوئے ہوں ان کو سلجھانے والے کو دلال کہتے ہیں، یا جو دو نہ آپس میں ملنے والے ہوں ان کو پیکر الفت، کیفیت الفت، جاذبیت محبت کے پیمانے بھر کر جب وہ دونوں کے درمیان رکھتا ہے تو اس کی تاثیر سے دونوں ملتے ہیں، یا دو دل یا دو سودا باز آپس میں سودا کرنا چاہیں اور نہ ہونے پائے تو یہ دلال کرتا ہے۔ تو فرمایا اصل میں منزل پر پہنچانے والا اور رہنمائی کرنے والا یہ دلال ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر کان کیسے دلال ہے؟ کان کیسے دلال ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سنتا ہے نا باتیں، تو یہ ساری باتیں سن کے خود فیصلہ نہیں کرتا، یہ اندر پہنچ جاتا ہے۔ کان سب سنتا ہے اور سن کے ساری باتیں اکٹھی کر کے اندر اطلاع دیتا ہے، اور اندر والا کان کی بات پر اعتماد کرتا ہے، اور یہاں آنکھ فوراً بول جاتی ہے ساری باتیں کان کی نہ سنو، یہ ساری سچی نہیں ہوتی، جو میں کہوں گی وہ ٹھیک ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہر جمع بے کانز گوش آید بدل، چشم گفت از من شنو آن را بہل، چشم گفت از من شنو آن را بہل، مشورہ دیتی ہے کان کی ساری نہ ماننا، یہ اپنوں کی بھی سنتی ہے، یہ کان اپنوں کی بھی سنتا ہے، بیگانوں کی بھی سنتا ہے، یہ ہر آواز سنتا ہے، اور کیا ہر آواز بھی قابل اعتبار ہوتی ہے؟ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو صرف چہرہ نہیں دیکھتے، اور یہ صرف آواز سنتا ہے، آگے نہیں جاتا، اور میں جو دیکھتی ہوں تو سب کچھ دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں ہے کیا۔ یہاں آگے جا کے جناب رومی فرماتے ہیں کہ اب کان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، گوش دلال است چشم اہل وصال، اللہ اللہ، گوش دلال است چشم اہل وصال، چشم صاحب حال و گوش اصحاب کال۔
دو ہی ہیں باتیں، یا کال ہوگا یا حال ہوگا. یا زبان بولے گی، اس کو کال کہتے ہیں، جو اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس کو حال کہتے ہیں. حقیقت کھلے نہ تو بات ہو تو کال ہے، حقیقت کھل جائے تو کال ختم ہو تو حال ہے. تو فرماتے ہیں گوشت اللہ علیہ، یہ تو دونوں کو ملاتے ہیں، یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے. لیکن چشم اہل وصال، اللہ غنی، چشم تو وصل والوں کے، یہ آنکھ تو ان کے لیے ہے جو مقام وصل پہ پہنچتے ہیں. وہاں کان کام نہیں کرتا، وہاں آنکھ کام کرتی ہے. کس طرح؟ جب دو بچھڑے ہوئے ملے نا تو وہاں وہ کان نہیں رکھتا، وہ آنکھ کھولتا ہے. وہاں کان کا کام نہیں ہے، وہاں آنکھ کا کام ہے. اور جب تک منزل پہ نہیں پہنچا اس وقت تک آنکھ کام نہیں کرتی. وہ کان سنتا ہے کہ کہاں سے آوازیں آتی ہیں. جب منزل پر پہنچے، دروازہ کھلتا ہے تو یار کو دیکھنے کے لیے کان کام نہیں آتا، آنکھ کام آتی ہے. اس لیے فرمایا چشم صاحب حال، یہ جو آنکھ ہے نا یہ حال والوں کے لیے ہے اور کان کال والوں کے لیے ہے. یہ سنتے سناتے ہیں جواب دیتے ہیں. اور آنکھ کا کام ہے، جس کو دیکھا آنکھ دیکھتی رہ جاتی ہے، دوسرے کو خبر نہیں دیتی. اور کان سنتا ہے تو دوسرے کو اطلاع دیتا ہے. آنکھ جب دیکھتی ہے وہیں محویت کا پیغام آتا ہے، کہیں ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو. محب کیا ہوا کہ محبوب سامنے آئے اور اس کی نظر دائیں بائیں چلی جائے. اس لیے نظر محبوب پر رہتی ہے. اور اس کو پاک کرنے کے لیے یہاں ایک بہت خوبصورت بات فرمائی انہوں نے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو پانی ہے اس پر سورج لگتا رہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ تھوڑا ہو تو کہیں مدت لگتی ہے کہ وہ باپ بن کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو شبنم ہوتی ہے وہ اتنی پاک ہوتی ہے کہ جو ہی صبح ہو اور سورج کی کرنیں لگیں تو سورج کی کرنوں میں شبنم جذب ہو جاتی ہے. اس طرح آنکھ اتنی پاک کرو کہ جس طرح شبنم پاک ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے شبنم رات کو گرتی ہے، دن کو نہیں، عصر کو نہیں، فجر کو نہیں. جب رات شروع ہوتی ہے شبنم گرتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے شبنم ختم ہو جاتی ہے. تو جناب رومی فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شبنم اتنی پاک ہوتی ہے، یہ گرتی رات کو ہے، اس لیے کہ یہ پاک ہے. اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جب سارا جہان سو جاتا ہے تو عاشق لوگ کھڑے ہو کے پاکیزگی جمع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مشرقی سوتے ہیں، مغربی سوتے ہیں، دنیا والے سوتے ہیں، امیر سوتے ہیں، غریب سوتے ہیں، بیمار سوتے ہیں، تندرست سوتے ہیں، چھوٹے مرد عورتیں بوڑھے جوان سب سو جاتے ہیں اور عاشقین رب کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت آنکھ روتی ہے اور تلاش کرتی ہے. اور اس تلاش میں جب اس کو پاکیزگی ملتی ہے تو گویا اس طرح جذب ہو جاتی ہے جس طرح سورج نکلے تو شبنم سورج کی کرنوں میں گم ہو جاتی ہے. اس طرح جب محبوب کا چہرہ سامنے آئے تو آنکھیں اپنے وجود اور دل کو لے کر اس کے اندر گم ہو جاتی ہیں. حضرات آگے جا کے بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ سننے اور دیکھنے میں اور کیا کیا فیضان ہیں. فرماتے ہیں درشنود گوش تبدیل صفات درعیان دید با تبدیل ذات. یا ذات ہے یا صفات ہے. تو کان کا تعلق صفات سے ہے اور آنکھ کا تعلق ذات سے ہے. کان کا تعلق صفات سے اور آنکھ کا تعلق ذات سے. مطلب اس طرح کہ برائی سنے تو کان سنتا ہے، نیکی سنے تو کان سنتا ہے، گناہ سنے تو کان سنتا ہے، عظمتیں سنے تو کان سنتا ہے، تعریف توہین سنے تو کان سنتا ہے. تو کان کا کام کیا ہے؟ درشنود گوش تبدیل صفات. اور کان نے جو بات سنی
اس میں جو تبدیلی آئے گی تو وہ صفات میں تبدیلی آئے گی۔ مثلا ایک آدمی قرآن سن رہا ہے، واز سن رہا ہے، درویش کا کلام سن رہا ہے، عالم کے عالمانہ گفتگو سن رہا ہے، فقیہ کا فقیہانہ فرمودات سن رہا ہے، اور ایک ناصحانہ جملے سن رہا ہے۔ اس کا کام ہے سننا، اور سننے کے ذریعے جب انقلاب آئے تو صفات بدلتی ہیں، صفات بدلتی ہیں۔ مثلا گناہگار ہے تو کان کے ذریعے جو پاکیزہ کلام آیا اس نے اندر ہلچل مچائی، خوف آیا، رقت آئی، محبت ہوئی، گناہ سے توبہ ہوئی، نیکیاں آئیں، تو گویا کان کے ذریعے صفات بدلتے ہیں۔ بعض لوگ برائی سن کر برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ نیکی سن کر گناہ سے توبہ کر کے خدا اور نبی پاک کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یہ کان کے ذریعے ہے، لیکن وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ مستقل نہیں ہوتا۔ کبھی نیکی کی، کبھی گناہ کیا، کبھی تہجد پڑھے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی نمازیں پڑھی، کبھی چھوڑ دی، تبدیل صفات ہوتا ہے، لیکن اس میں استحکام نہیں ہوتا۔ تو آنکھ کیا کرتی ہے؟ در عیان دید بات تبدیل ذات۔ آنکھ صفات نہیں بدلتی، آنکھ ذات بدلتی ہے۔ آنکھ صفات نہیں بدلتی، آنکھ ذات بدلتی ہے۔ حضرات میں بتاؤں آپ کو کہ نظر لگی نا، بلال پر نظر لگی تھی، صفات نہیں بدلی، ذات بدلی ہے۔ اور جب ذات بدلے تو اس کی شایان شاذ صفات ملتی ہیں، پہلے صفات نہیں ملتی، پہلے ذات بدلتی ہے۔ جب ذات بدلے تو اس کی شان کے مطابق صفات ملتی ہیں۔ تو یہ کام ہے آنکھ کا۔ آنکھ کام کرتی ہے، آنکھ کچھ دیتی ہے اور آنکھ کچھ لیتی ہے۔ کان دیتا ضرور ہے، لیتا ضرور ہے، دیتا کچھ نہیں۔ کان لیتا ہے، دیتا کچھ نہیں، اور آنکھ دیتی بھی ہے اور لیتی بھی ہے۔ آنکھ کچھ دیتی بھی ہے، کچھ لیتی بھی ہے۔ کامل کی آنکھ ناقص کو دیتی ہے، ناقص کی آنکھ لیتی ہے، اور کامل کی آنکھ دیتی ہے۔ یہاں کان کام نہیں کرتا، یہاں آنکھیں فیصلہ کرتی ہیں، یہاں آنکھیں فیصلہ کرتی ہیں۔ اور دیکھا آپ نے کہ جب کوئی آدمی شکار کرنا چاہے اور تیر مارے یا گولی فائر کرے تو وہ کان کے ذریعے تو نہیں کرتا، آنکھ فیصلہ کرتی ہے، اور آنکھ کہتی ہے کہ اب تمہارا نشانہ ٹھیک ہے، فائر کرو۔ تو گویا کان نہیں، یہاں فائر کے مقام پر آنکھ ہے۔ آنکھ شکار کے لیے ہوتی ہے، اور جب کامل شکار کرتا ہے تو وہ کان کے ذریعے نہیں کرتا، وہ ناک کے ذریعے نہیں کرتا، وہ زبان کے ذریعے نہیں کرتا، وہ نگاہ کے ذریعے کرتا ہے۔ جدھر نگاہ اٹھی کائنات بدل کے رکھ دی، جدھر نگاہ اٹھی کایا پلٹ دی، جدھر نگاہ اٹھی زمانہ بدل دیا، جہاں نگاہ اٹھی رات کو دن بنا دیا، جہاں نگاہ اٹھی تو شیطان کی شیطنت کو رحمانی جلووں میں گم کر دیا۔ یہ ہے نگاہ کا کام۔ تو اس لیے فرماتے ہیں درشنود گوش تبدیل صفا، در عیان دید تبدیل ذات۔ صفات بدلنا ہو رہا ہے۔ صفات بدلنا اس طرح ہوتا ہے جیسے کپڑے بدل لیے، کالا کپڑا پہن لیا، سفید لے لیا، زرد لے لیا، سبز لے لیا، سفید لے لیا، لباس بدلے، گویا صفات بدلی۔ انسان کی عادتیں بدلنا یہ صفات کے دائرے میں ہے، لیکن انسان کا ضمیر خمیر بدلنا تسخیر اور تعمیر کے ذریعے یہ آنکھ کا کام ہے۔ آنکھ کرتی کیا ہے؟ دل پر انقلاب برپا کرتی ہے، کان نہیں کرتا۔ کان تو صرف دلال ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچائی۔ تو زبان کیا، تو نگاہ کیا کرتی ہے؟ یہ تو دل کو دیکھتی ہے۔ فرمایا ہاں یہ دل کو دیکھتی ہے، مگر دل کے اندر اتارنے کے لیے نظر سے نظر لگاتی ہے۔ آنکھ پہلے آنکھ کو دیکھتی ہے، آنکھ پیشانی نہیں دیکھتی، ناک نہیں دیکھتی، دانت نہیں دیکھتی، چہرہ نہیں دیکھتی، رخسار نہیں دیکھتی، داڑھی نہیں دیکھتی، جوانی بڑھاپا نہیں دیکھتی، وہ نظر کو اپنے نشانے میں لگاتی ہے۔
چونکہ نظر ایک ایسی شے ہے کہ جو ہی نظر پر لگی نظر تو دل نظر ہو گیا. اور میرا خیال ہے کسی نے کہا بھی ہے کہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی. دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی اور ایک ادا میں دونوں کو رضامند کر گئی. دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی. یہ نگاہ کا جو تیر چلتا ہے نا یہ دل کو زخمی کرتا ہے، اور جس طرف سے تیر اٹھے آدمی ادھر ہی دیکھتا ہے. جدھر سے تیر آئے آدمی ادھر دیکھتا ہے، اس طرف پشت نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ نگاہ جب اٹھتی ہے تو نگاہ کے ذریعے دل کو نخچیر کرتی ہے، اور جو دل نخچیر ہوا گویا زیر تعمیر ہوا، اور جو شے تعمیر میں آئی وہ تسخیر میں آئی، اور جس کو تسخیر ملی اس کو تطہیر ملی، اور جسے تطہیر ملی اسے قرب مقام کبریا مل گیا. تو یہ فیضان کس کا ہے؟ آنکھ کا، نظر کا. یہ فیضان کس کا؟ آنکھ کا، نظر کا. لیکن ہر ایک کی نظر تو نہیں، ہر ایک کی نظر نہیں. نظر اس کی ہے جو اپنے محبوب کے سوا، نظر اس کی ہے جو اپنی نظر کو محبوب کی نظر کر دے. یہ جملہ سمجھو یار. نظر اس کی ہے جو اپنی نظر کو محبوب کی نظر کر دے، اور جو شاید نظر ہو جائے وہ واپس نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا تیری آنکھ اب تیری نہیں تیرے یار کی ہے. معلوم ہوا کہ اب یہ تیری نظر تیری نہیں تیرے یار کی ہے. تو جو یار دیکھے گا وہی تیری آنکھ دیکھے گی. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب پاک ہو جائے. یہ کب ہو جائے؟ جب صاف ہو جائے. اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی سے دھونا. اسے زمزم کے ساتھ دھو تو بھی نہیں جو پاک ہوتی. اسے زمزم کے ساتھ بھی دھوتے رہو. دنیا بھر کے کیمیکل استعمال کرو، دنیا بھر کے ڈراپس اس میں ڈالتے جاؤ، نہیں صاف ہوتی. اس کو آنسو صاف کرتے ہیں. اس کا جو وضو ہوتا ہے وہ آنسو وضو کراتے ہیں آنکھ کو. تو جو آنکھ باوضو ہو جائے، بے وضو نماز ہوتی ہے کیا؟ بے وضو طواف ہوتا ہے کیا؟ بے وضو تلاوت ہوتی ہے؟ بے وضو عبادت ہوتی ہے؟ تو آنکھ جب تک آنکھ بے وضو ہو تو یار کے چہرے کی تلاوت کیسے کرے گی؟ تو محبوب کے چہرے کی تلاوت کے لیے آنکھ کا باوضو ہونا ضروری ہے. آنکھ کا باوضو ہونا ضروری ہے. اور آنکھ باوضو کب ہوتی ہے؟ جب دل میں اس کی عشق کا تیر لگے اور آنکھیں رونے پہ آ جائیں. آنکھیں رونے پہ آ جائیں. اور کمال یہ ہے، فقہا لکھتے ہیں، عاشقین لکھتے ہیں، عارفین لکھتے ہیں کہ آنسو آنکھ سے اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک دل زخمی نہ ہو. اور جب یاد محبوب دل کو تڑپائے، یاد محبوب جب دل کو تڑپائے. اب میں ایک بات آسان سے مثال نہ سمجھا دوں آپ کو. آپ ایک کیٹل رکھیں نا، ایک کیتلی رکھیں، ایک چینک رکھیں، اس میں پانی ڈالیں، نیچے آگ جلائیں. جب پانی ابلنا شروع ہوا تو پانی باہر نہیں آئے گا، بھاپ باہر آتا ہے. اور جہاں سے سوراخ ہوتے ہیں نا وہیں سے بھاپ نکلنا شروع ہوتا ہے. وہ ایک ہی سوراخ ہوتا ہے، وہاں سے بھاپ نکلنا شروع ہوتا ہے. تو جب دل یاد محبوب کی آگ میں جلنا شروع ہو جائے، تڑپنا شروع ہو جائے، تو جلے ہوئے دل کی جو ہوا نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے یا وہ بھاپ بن کے نکلتا ہے، اس کو آنسو کہتے ہیں. اس کا راستہ صرف آنکھ ہے. اس کا راستہ صرف آنکھ ہے، کان بھی نہیں، منہ بھی نہیں، صرف آنکھ ہے. جلے دل کی ہوا جب وہ حباب بن کے بھاپ بن کے باہر نکلتی ہے، مچلتی ہے آنکھ. یہاں ابلتا ہے پانی، اندر ابلتا ہے دل، وہ باہر جب نکلتا ہے تو اس کو آنسو کہتے ہیں. اور یہ بنتا اندر ہے، نکلتا باہر ہے. اور جب چلتا چہرے پر ہے، کمال ہے، چلتا چہرے پر ہے، آنکھ کو دھوتا ہے، دل کو دھوتا ہے، روح کو آباد کرتا ہے. حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاؤ الدین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ
اور اس وقت اللہ رب العالمین اس کے آنسو دیکھتا ہے، اس وقت محبوب اس کے آنسو دیکھتا ہے، اور آنسو اتنے زبردست ہیں کہ زبان بولے نہ بولے، التجا کرے نہ کرے، تمنا کرے نہ کرے، عاجزی کرے نہ کرے، فریاد کرے نہ کرے، ندا کرے نہ کرے، بولے نہ بولے، آنسو چلیں تو محبوب دیکھ لیتا ہے کہ اس آنسو میں کون سی عبارت ہے، یہ اس آنسو میں کون سی عبارت ہے۔ آنسو چلتے جاتے، دل سنبھلتا جاتا ہے، روح تڑپتی جاتی ہے، اور محبوب اس کو قریب کرنا شروع کر دیتا ہے، محبوب قریب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو میں ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں کہ گناہگار جب رونے لگے، سر سجدے میں ہو، آنسو جاری ہوں، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھو گناہگار ہے، سخت گناہگار، مکار بھی ہے، عیار بھی ہے، چور بھی ہے، نادان بھی ہے، بیوقوف بھی ہے، باغی بھی ہے، سرکش بھی ہے، متمرد بھی ہے، دھوکہ باز بھی ہے، بڑا مکار عیار چالاک ہے، بڑا بے باک فضول ہے، مگر اب یہ سر کس کے آگے اس نے جھکایا؟ بولو، اللہ کریم تیرے سامنے، تو یہ روتا کس لیے؟ اللہ تیرے لیے۔ فرمایا اس کا جھکنا بھی مجھے تو اچھا لگا، لیکن چھوڑو اس کو، یہ مکاری کے ساتھ جھکتے رہتے ہیں، مگر مکاری کے آنسو میری بارگاہ میں نہیں پیش ہوتے، نہیں ہوتے، اس لیے اشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لہم، گواہ رہنا اے فرشتوں میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو جب رونے والا روئے اور گناہ معاف ہو جائیں تو جو اسی کے لیے زندہ ہے، جب وہ رونے لگے تو گناہ معاف ہونے کا اعلان نہیں ہوتا، حکم ہوتا ہے اٹھاؤ پردہ کے دیدار کرائے اس کو۔ درشنو دے گوش تبدی لے صفات، درایان دید با تبدیل ذات۔ یہ صوفیہ کرتے کیا ہے؟ یہ پہلے ذات بدلتے ہیں، نظر کے ساتھ، کبھی آہ کے ساتھ، کبھی دعا کے ساتھ، کبھی دعا کرتے ہیں، کبھی اس کی یاد میں آہ نکلتی ہے اور اس کے نشانے پر جو چڑھ گیا اس کی حالت بدل گئی، اور پھر کبھی نگاہ کے ساتھ۔ صوفی کی آہ اور صوفی کی نگاہ یہ بہت قیمتی احساس ہے۔ آہ اس کے بارگاہ میں پہنچتی ہے، بلکہ میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کلندر مست الست دنیا سے بے نیاز اور رب کا نیاز مند، اس نے کعبہ شریف کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد، طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے زور سے ایک سانس لیا اور ٹھنڈی سانس لی، تو اس کے منہ سے تھوڑا سا دھواں نکلا، اور وہ دھواں یوں مرغولہ بنتے ہوئے چلتے 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 جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آسمان سے نکل کے اوپر چلا گیا، تو میں نے فوراً پکڑ لیا اس کو، کہا کہ میرے ساتھ آ جائیں، یہ تم لے لو، مقام آہ مجھے دے دو، یہ ساتھ آج تم لے لو، سودا کرتے ہیں آج، یہ مقام آہ مجھے دے دو۔ تو کہنے لگے حاج میں ہے رکھا گیا، تو نے گنتے ہی رہے ہو نا، 1 چکر 2 چکر 3 چکر، میری آہ بندگی، میری آہ بندگی سے نکل کر وصل کے درجے پہ پہنچ گئی ہے۔ وہ بے پردہ جب ہو کے دیدار دیتا ہے نا، اس وقت جدائی کے خطرے میں جب آہ نکلتی ہے تو اشارہ ہوتا ہے تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ تو یہ کب ہوتا ہے حضرات؟ جب ذات بدلتی ہے، جب صفات بدلتے ہیں۔ یہ ذات کسی قوم کا نام نہیں، یہ دل اور روح کا نام ہے، یہ کسی قبیلے کا نام نہیں، ذات بدل گئی۔ کوئی عام تھا تو کچھ ہو، بہرحال میں ادھر نہیں جاتا، یہ کوئی قبیلہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی قوم ہے، نہ قبیلہ ہے۔ فرمایا دل، روح، دماغ، خیالات، احساسات، حالات و مقالات بدلتے ہیں تو بندے کی ذات ہی بدل گئی ہے۔ پہلے تو کیا تھا، اب کیا ہے؟ پہلے تو دنیا میں تجھے چلنے نہیں دیتے تھے، اور جب تیری ذات بدلی تو فرشتے بھی تمہیں سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد صفات ہیں حضرات گرامی کچھ ایسے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، تربیت قدے میں، دانش قدے میں، نبی پاک کے اس نبوت کے فیض قدے میں جتنے طالب علم تھے، ان میں سے ایک طالب علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دیکھو ان کی بھی ذات بدلی، ان کی بھی ذات بدلی، جب ذات بدلی تو صفات بدلے، اور جب صفات بدلی تو نگاہ ملی، آنکھ ملی، چشم ملی، تو منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں وہ 3 مہینے کی مسافت پر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ قید ہو رہے ہیں، کافر گھیرا لگا رہے ہیں، تو خود پڑھتے پڑھتے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ، اے ساریہ قید ہونے لگے ہو، کافر تمہیں گھیرنے لگے ہیں، ذرا کنارے ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ وہ پہاڑ کی طرف ہو گئے، واپس آئے، لوگوں نے پوچھا ساریہ کیا ہوا تھا؟ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جب کافروں نے ہم پر غلبہ کیا، گھیرے میں لیا، ہم معاشرے میں گئے، احاطہ ہونے لگا، معاشرے میں ہوئے، قید و بند کا سلسلہ شروع ہونے، خطرہ ہی پیدا ہوا، تو حضرت عمر میرے سامنے تھے اور فرماتے ہیں کنارے ہو جاؤ، یہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں، یہ کس حال میں ہیں وہ کس حال میں ہیں، لیکن قربان جائیں نظر پر، اور قربان جائیں اس زبان پر، اور قربان جائیں اس کان پر۔ بات نظر تو کان کی ہو رہی ہے نا، بات نظر اور کان کی ہو رہی ہے۔ اس کو بعض حضرات نہیں کہنا چاہیے، بعض بد نصیبوں نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ منکر حدیث کہتے ہیں۔ اور منکر حدیث کون ہوتا ہے؟ جو نبی پاک علیہ اغیار کی سن کر ابرار کی مخالفت کرے، اشرار کی سن کر اخیار کی توہین کرے، اور غیروں کی سن کر سید الکونین کے اوصاف میں کمی تلاش کرے، اس کو کہتے ہیں منکر حدیث ظاہری طور پر، لیکن ہے یہ دین کا منکر ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں فاروق اعظم، ایسی بات ہو سکتی ہی نہیں۔ محدثین لکھتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہے، زمانہ لکھتا ہے 1400 سال ہو گئے، ساری قوم متفق ہے، مگر نبی پاک کے دین کے دشمن کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ تصوف دین میں ایک نیا دین ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے ہیروئن یا افیم۔ افیم تو نہیں جانتے آپ؟ افیم پہچانتے ہیں آپ؟ نام سنا ہے آپ نے؟ ہیروئن جانتے ہیں آپ؟ نام سنا ہے آپ نے؟ اس کا عمل جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح افیم آدمی استعمال کرے تو آدمی نشے میں سب بھی بھول جاتا ہے، اور ہیروئن استعمال کرے تو اس پر جب نشہ سوار ہوتا ہے تو وہ بالکل انسانیت سے آزاد اور آوارہ ہو جاتا ہے۔ ارے ظالم، تو نے افیم کے ساتھ مشابہت کی، تو صرف نشے کے ساتھ ہی مشابہت دیتا تو ہم پھر بھی کوئی توجہ نکال لیتے کہ نشہ ادھر بھی ہے، نشہ ادھر بھی، صرف وہ نشہ شیطانی ہے، یہ نشہ رحمانی ہے۔ اس نشے میں گندگی ہے اور اس نشے میں بندگی ہے، اس نشے میں درندگی ہے اور اس نشے میں زندگی ہے۔ جس کو یہ نشہ ملا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے وصل و دیدار کا جب شراب پلائے گا تو جو نشہ اس کا ہے، اس نشے میں جو ڈوب گئے وہ دنیا پر تھوکتے رہتے ہیں۔ باہر کے اللہ جانے میں کیا کہہ رہا تھا، کہاں چلا گیا۔ ایک نظر ہے، ایک کان ہے، ایک زبان ہے، اور تینوں برابر ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان دلالی کرتا ہے، یہ تینوں اکٹھے ہیں۔ فاروق اعظم نے پہلے دیکھا پھر بولے، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے زبان نہیں ہلائی، نظر نہیں اٹھائی، انہوں نے کان سے سنا۔ وہ کون سا کان ہے جو 3 میل کے دور سن رہا ہے؟ میں پوچھوں، قرآن تو کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا لشکر زمین پہ اتارا تو چونٹیوں کی ملکہ وہ پکار کے بولی کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ درمیان میں پہاڑ ہے، 3 میل کا سفر ہے، درمیان میں پہاڑ ہے، تو اس چونٹی کو کیسے پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتر گیا ہے؟ پھر وہ جب لشکر چلتا ہے تو زمین پر تو نہیں چلتا، وہ تو چلتا ہے فضاؤں میں، وہ تو چلتا ہے ہواؤں میں، تو اس کو خطرہ کیوں ہوا؟ یہاں فقہاء مفسرین لکھتے ہیں اور عارفین جو تفسیر لکھتے ہیں، آج میں وہ سنانے لگا ہوں چونکہ کان اور نظر کی بات ہو رہی ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ ان چیونٹیوں کو، چیونٹی چھوٹیاں کیڑیاں، چیونٹی پہچانتے ہیں نا آپ؟ ارے جواب دیا کریں نا، کس کو کہتے ہیں؟ میں برمنگھم اخبار پڑھ رہا تھا تو میرے پاس ایک چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے رشتہ دار ایک یہاں بیٹھے ہوئے، تو میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ ایک عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرا شوہر رات کو خراٹے لیتا ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے، لہذا مجھے طلاق دلائی جائے۔ میں چودھری صاحب کیا ظلم ہے، دیکھو خراٹے بھی سن کے وہ عورت بھاگنا چاہتی، انہوں نے بڑا یہ ہوا۔ میں نے کہا چودھری صاحب پتہ بھی ہے کیا ہے؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا پھر بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے پتہ تو کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا جب آدمی پشت کے بل لیٹے اور منہ کھل جائے اور گلے کی آواز زور زور سے آنے لگے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ او یہ تو میں نے پہلے بھی پتہ سی کہ نہیں سمجھے آپ میری بات۔ تو میں نے کہا تھوڑی زبان کی کہندے نا کہ جی تس کیا آپ دیو؟ ارے ہون تے بولو۔ کہندہ ہے ساڑھے پاسے کراڑے یا کڑوکے، اردو خراٹے، تھوڑے پاسے کراڑے۔ ارے کرارے آکھو تو بھی کوئی سمجھ آوے آ۔ بہرحال تو وہ اس کے بعد ساری آپسی صلح ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگے میں بالکل سمجھ نہیں، میں ہوں یہ چونٹی چھوٹیاں چھوٹیاں کیڑیاں انہاں دی ملکہ۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ گھس جاؤ۔ چونٹی کو سلیمان علیہ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت جناب سلیمان علیہ السلام چونٹی اپنے لشکر سے کہنے لگی گھس جاؤ، اندر بڑھ جاؤ، داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، چھپ جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام اسی وقت مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ من قولہا، او دی گل سن کے۔ دور کتنا ہے؟ 3 میل۔ درمیانی کتنی جگہ ہے؟ پہاڑ ہے، نہ وہ نظر آندن نہ کوئی دیکھ سکے۔ فتبسم، اسی وقت مسکرائے، من قولہا، او دیاں گلاں سن کے۔ حضرات سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، وہ تو سن سکتے ہیں نور نبوت کی وجہ سے، لیکن چونٹی کو کس طرح پتہ لگ گیا؟ اس نے کیوں دیکھا، کس طرح دیکھا؟ تو فرمایا عارفین نے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے نبوت کے نور کی کرنیں جب پھیلی تو اس میں اس کی آنکھ پر جو نور کی کرن پڑی تو اس پر بھی پردے اٹھے، تو سب سے پہلے لشکر دیکھا۔ جب لشکر دیکھا تو اسے خیال آیا کہ اگر میرے لشکریوں نے، میری فوج نے یہ لشکر دیکھا تو یہ سب ذاکرین ہیں اس کا جو جلال دیکھ کر لشکر کا، تو یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، لہذا ان کو کہو کہ اسی حال میں اپنے سوراخوں میں گھس جائے تاکہ ذکر اللہ کی کیفیت ختم نہ ہونے پائے۔ وہ بھی آنکھ ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں قربان جاؤں آپ کی نظر پر، میں قربان جاؤں آپ کے کان پر، اور اے چونٹی نور نبوت کے فیض سے جو تیری آنکھیں روشن ہوئی، ان آنکھوں کی کیفیت پر ہم قربان ہوتے ہیں جس نے نبی کی بات سن لی۔ حضرات گرامی، وہ ہے نظر، یہ ہے کان، ان میں جب نور آ جائے تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان متقی، طاہر، پاک، طیب ہو جائے، گناہ نہ ہو جسم میں، گناہ نہ ہو روح میں، نفس ختم ہو جائے، مطمئن ہو جائے، روح بیدار ہو جائے، اور جسم اور روح دونوں لطیف ہو جائے، دونوں پاک ہو جائیں، دونوں پر نور غالب ہو جائے، تو پھر وہ میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں، پھر وہ دیکھتا نہیں، پھر میرے نور کی وجہ سے دیکھتا ہے۔ وہ نہیں بولتا، پھر میں بولتا ہوں۔ وہ نہیں سنتا، پھر میں سنتا ہوں۔ گویا وہ بھی یبصر و بھی یسمع و بھی یتکلم، میری وجہ سے بولتا ہے، میری وجہ سے۔ تو جب بول رہا ہے خدا کی وجہ سے بولے،
تو دوری کیا رہ گئی؟ اچھا انسان تو انسان سے بولے، ان کے تو کام کرتے ہیں کان، ان کی تو زبان کام کرتی ہے، لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب رکا دیکھا تھا دریا کے لیے کہ دریا تو خراج لیتا ہے، سنا ہے لڑکی ذبح کر کے پھینکتے ہیں تو پھر تجھ میں جوش آتا ہے، تجھ میں طغیانی آتی ہے، زمینیں آباد ہوتی ہیں، کون ہوتی ہو تم؟ انسان کی بینٹ، انسان کا چڑھاوا اور انسان کا یہ نذرانہ تو پانی ہو کے وصول کرے، ہوتا تو کون ہے؟ دریا نیل کو لکھتے ہیں، اے دریا نیل سمجھ میں کون ہوں؟ جانتے ہو مجھے میں کون؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی نذرانہ نہیں ملے گا، چلو اس دور سے کہ سارے ملک کی زمینیں آباد ہو جائیں۔ یہ رکا پھینک کے بھاگنا حکم دیا، یہ رکا پھینکو خود بھاگ جاؤ۔ اسی وقت سے، اس زمانے سے لے کر آج تک وہ دریا طغیانی میں ہے، اس دریا میں موجیں اٹھ رہی ہیں، وہ دریا لبالب بہہ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس کے کان ہیں؟ سوچو نا، اس کی زبان ہے، رکا کس نے پڑھا؟ اس کی آنکھ ہے، رکا دیکھا کس نے؟ اگر پانی کی آنکھ ہے تو دریائے صرف نیل کو ہی آنکھ ملی، باقی کیوں نہیں ملی؟ تو اگر دریائے نیل کو آنکھ ملی تو پھر ہر پانی کو آنکھ ہونی چاہیے۔ پھر جو آپ چھوٹی چھوٹی بوتل لیے پھرتے ہیں، ان میں بھی آنکھ ہونی چاہیے، کان ہونے چاہیے، زبان ہونی چاہیے۔ پھر آپ تو کتنے پانی آپ نے قتل کیے، کتنی آنکھیں تباہ کر دی آپ نے، کتنے کان چبا لیے آپ نے، کتنی آنکھیں اندھی کر دیں، کتنے کان چبائے آپ نے، بوتل کھولی اور گئی، 2-4 آنکھیں اڑ گئیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ ہر جگہ آنکھ پانی کے اندر ہے۔ فرمایا پانی کو آنکھ ملے نہ ملے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، اور کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، اور ظاہر نظر آئے یا نہ آئے، لیکن خدا سنانا چاہے تو خدا کے سامنے وسیلے سبب ہیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب اسی نور کی وجہ سے نبی سنانا چاہے تو کیا وسیلے کی ضرورت ہے؟ تو اسی نور کی وجہ سے اگر نبی کا خلیفہ سنائے تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ محتاج وسیلہ میں اور آپ ہیں، نبی محتاج وسیلہ نہیں۔ نبی تو معجزات کا مالک ہے، نبی تو اختیار کا مالک ہے۔ تو جس کی نظر اتنی پاک ہو گئی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبی پاک فرماتے ہیں رفیع علی الدنیا وانا انظر فیہا والی ما کائن الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذا۔ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اور دخول جنت تک، جتنا کوئی یہ اللہ کی مخلوق حرکت میں ہے، چلتی پھرتی ہے، ایک ایک ذرہ میری نظر میں ہے، جس طرح میں اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ جل شانہ نے۔ تو یہاں جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوشت اللہ لست چشم اہل وصال، چشم صاحب حال گوش اصحاب کال۔ اے ایمان والو، اپنے کان پر دوسروں کے کان کا خیال نہ کرنا کہ جو میرے جتنے کان سنتے ہیں اتنے سب کے ہوں گے۔ نبی اور ہے، آپ اور ہیں، ولی اور ہے، آپ اور ہیں، صحابہ اور ہیں، آپ اور ہیں، اور آل بیت اطہار اور ہیں، آپ اور ہیں، فرشتہ اور ہیں، آپ اور ہیں، جن کو خدا اپنے نور سے منور کر دے وہ اور ہیں، اور جو خاکی ذروں میں الجھے ہوئے ہم لوگ، ہم اور ہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ لہذا ایک دوسرے کو آپس میں مثال دینا، قیاس کرنا، یہ کفر ہے، بے ادبی ہے۔ بڑے کو اپنے مقابلے میں سمجھنا یا خود کو بڑے کے مقابلے میں لے جانا، حضرات یہ شریف النفس اور طاہر المزاج بندے، لطیف المزاج بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ مزاج غلیظ ہو، روح ناپاک ہو تو پھر وہ اپنے آپ پر دوسرے کا قیاس کرتا ہے۔ اور چے نسبت خاک رابا عالم پاک، کجا میدی و کجا دجال ناپاک۔
تو اس لیے فرمایا در شنود گوش تبدیل صفات، در عیان دید بات تبدیل ذات۔ کاملوں کی نظر ذات بدل کے رکھ دیتی ہے، کاملوں کے کان قرب و دور کی بات سنتے ہیں اور نظر اٹھاتے ہیں تو ذات بدلتے ہیں، اور ذات بدل کے چھوڑتے نہیں، ذات بدل کے پاک کر کے رب العالمین کے قرب میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے ایمان والو پاک ہو جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، بالکل پاک ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، خود پاک نہیں ہو سکتے نا، تو پھر جو پاک ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کریم دنیا کے اس پرفتن دور میں، اس ناپاک دنیا میں، یہ تیرے بندے جو تیرا نام لے کر، تیرے محبوب کا نام لے کر تیرے لیے زندہ ہے، ان کی زندگی پر وہ برکتیں نازل فرما جس سے دنیا بھر میں اسلام کی خوشبو مہکے۔ الہ العالمین کفر کی کالی راتوں میں اسلام کی روشنی پھیلانے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ الہی تجھے علم ہے کہ یہاں ایک کے بدلے 3 خدا مانے جا رہے ہیں، تجھے ایک ماننے والے تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے حاضر ہیں، ان کے خلوص، ان کے پیار، ان کے سار، ان کی عاجزی، ان کے ٹوٹے پھوٹے سجدے، ان کی چھوٹی موٹی تلاوت، اس سب کو اپنی رحمت شامل کر کے قبول فرما، نبی پاک کی نسبت سے قبول فرما، ان کے وسیلے سے قبول فرما، اور اس کے بدلے میں ان سب کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کی خدمت قبول فرما۔ اللہ کریم ایک عرض اور بھی ہے کہ اپنے بندوں کو پریشانیوں سے اب آزاد فرما، ان کے گھروں میں سکون، سجدے، آرام، عبادت، تلاوت، محبت، میٹھی آہیں، پیارے آنسو اور تیری یاد اور تیری محبت کے ترانے ہر گھر میں پیدا فرما دے۔ الہی جتنے یہاں آئے ہیں ان کے دل روشن کر دے، ان کے دل منور کر دے، میرے سمیت ان سب کے گناہ معاف کر دے، آنے والی زندگی ایسی دے کہ ہر رات تیرے لیے گزرے، ہر دن تیرے لیے آئے اور تیرے لیے جائے۔ اللہ کریم نگاہیں پاک دے، کان بھی پاک دے، زبانیں بھی پاک دے، دل، حال، تن، من، ظاہر باطن پاک دے، ہماری رفتار گفتار کو پاک فرما۔ الہی دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے محبوب کا نام لینے والے،
تیرے پیارے بندوں کی محبت کرنے والے، تیرے قرآن کو سینے سے لگانے والے، تیرے محبوب کے اقوال کو زندگی کا اثاثہ بنانے والے، تیرے دوستوں اولیاء کرام جو تیرے مقبول بندے ہیں، ان سے ٹوٹ کر پیار کرنے والوں کی دنیا اور آخرت روشن فرما، منور فرما، پاک صاف فرما، قرضے ختم، مصیبتیں ختم، بیماریاں ختم، دکھ درد ختم، زوال وبال ختم اور دشمنی ختم، نفرتیں ختم، محبتوں کی خوشبو مہکانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اس محی الدین اسلامی گرلز انٹرنیشنل گرلز کالج کو اتنی پذیرائی اور عروج دے کہ یہ گرلز کالج نہ رہے، یہ گرلز یونیورسٹی بن جائے۔ الہ العالمین اس کی جتنی رکاوٹیں سب دور ہو جائیں، اس کی جتنے لوازمات ہیں سب پورے فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ علماء کرام، صوفیاء اعظام، میرے عزیز دوستو، میرے عزیز روحانی بچوں، خدا دو جان کی خوشیاں دے۔ میں دور جاؤں تو بھی میرے کان آپ کی خوشیاں سنیں، جب میں آؤں تو میری آنکھیں آپ کو خوش دیکھیں۔ فوّضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔